بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم اے ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826 کا چیپٹر نمبر 4 لیکچر نمبر 19 جس میں ہم پڑھیں گے منصوبی طریقہ تدریس یعنی پروجیکٹ میتھڈ۔ منصوبی طریقہ تدریس کلپٹریکٹ نے دریافت کیا۔ اس میں طلباء کی کھیل ہی کھیل میں تربیت و تدریس کی جاتی ہے۔ یہ جدید طریقہ تدریس ہے جو اجتماعی اور انفرادی دونوں طریقوں سے یکساں افادیت کا عامل ہے۔ اس میں وہ تمام کارروائیاں جن کا حال اور نتائج پہلے سے موجود ہوں انہیں عملی طور پر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی پہلے سے معلوم شدہ معلومات یا نتائج کے عمل کو طلباء کے ذریعے پختہ تعلم کی غرض سے عملی صورت میں کروایا جاتا ہے، کیونکہ اپنے ہاتھوں یا خود محنت کر کے جو معلومات یا تجربات حاصل کیے جاتے ہیں وہ زیادہ پختہ اور بہتر فہم کے عمل ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کو دو طرح سے بروکار لایا جاتا ہے۔ نمبر 1، اساتذہ کرام تعلیمی منصوبے کی ترتیب دینے کے بعد انہیں عملی شکل دینے کے لیے اساتذہ کرام اپنے طلباء کو مختلف گروپوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ہر گروپ کو منصوبے کے مخصوص حصے پر کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور آخر میں تمام گروپ مشترکہ حاصلات کو اس بڑے منصوبے کے حل کے لیے طور پر یکجا کر کے معلومات نتائج اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ دوسری صورت میں مختلف طلباء کو علیحدہ طور پر کسی منصوبے کا مخصوص حصہ حل کرنے کی خاطر سونپ دیا جائے اور تمام بچوں کے انفرادی حاصلات کو ترتیب وار اکٹھا کر کے اس بڑے منصوبے کا حل معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں اساتذہ کرام وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر طلباء کی رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تدریس کے لیے خصوصاً یہ طریقہ نہایت ہی اہمیت کا عامل ہے۔ دراصل یہ طریقہ مشاور مفکر ماہر جین ڈیوی کے فلسفہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس کے مطابق بچوں کو صرف ایسا علم سکھانے کی ضرورت ہے جو زمانے کے مطابق اور ان کی عملی زندگی سے مطابقت رکھتا ہو، اور اس کا علم کا مقصد استاد و شاگرد دونوں پر واضح ہو۔ اس طریقہ تدریس میں طلباء کو اپنے مسائل کا حل قدرتی ماحول سے عملی طور پر تلاش کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے مختلف مادی سازوسامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصوبی طریقہ تدریس کے مراحل۔ منصوبی طریقہ تدریس کو تکمیل کے لیے درجہ ذیل 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، منصوبے کا مقصد۔ منصوبے کو اس طرح سے طلباء کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ معلم کے مقصد کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش شروع کریں۔ یہاں اساتذہ ہی کا کام ہے کہ منصوبے یا مسئلے کو بچے کے سامنے اس کی اہمیت، غرض و غایت بچوں کے سامنے اس دلچسپ طریقے سے پیش کریں کہ بچے اس منصوبے کی تکمیل کو اپنی ذاتی مقصد سمجھ لیں۔ منصوبے کا ذہنی خاکہ۔ جب کوئی منصوبہ کسی گروپ یا انفرادی طور پر کسی طالب علم کو نامزد کیا جائے تو طلباء اس کی تکمیل کے لیے اپنے طور پر خاکہ بنانا شروع کر دیں۔ اگر خاکہ بناتے وقت کوتاہی کرے تو اساتذہ کو مناسب رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر پھر بھی غلطی کا امکان ہو تو اساتذہ خود کچھ کام اپنے طور پر سمجھان دے دیں۔ منصوبے کی عملی شکل۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کی تکمیل کی خاطر استاد کو پس منظر میں رہتے ہوئے طلباء کو غلطی سے بچایا۔ طلباء منصوبے کی غرض و غایت اور مقاصد کو اسی طرح سمجھ لیں تو آخر کار منصوبے کی بڑی کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ نتائج کا جائزہ۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد اس کے نتائج تنقید تجزیہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس طرح طلباء کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہاں کیا غلطی کی اور کس وجہ سے کی، تاکہ آئندہ غلطی کرنے سے محفوظ رہیں۔ منصوبی طریقہ تدریس کی خوبیاں۔ منصوبی طریقہ تدریس کی درج ذیل خوبیاں۔ اس طریقہ تدریس سے پہلے سے معلوم شدہ یا حل معلومات کو بنیاد بناتے ہوئے نئی معلومات کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طریقہ تدریس میں بچے کو خود عملی طور پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کام چونکہ قدرتی ماحول میں کیا جاتا ہے اس لیے خوشگوار تبدیلی محسوس ہوتی ہے جو عام روایتی تدریس سے ہٹ کر ہے۔ اس طریقے میں معلومات طلباء کی ذاتی محنت، کوشش اور عوامل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس طریقے میں روایتی پابندیاں ختم ہو جانے کے بعد طلباء کھل کر خیالات و عوامل کو اظہار کرتے ہیں اور اپنے طور پر کیے جانے والے کام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ طلباء کی ذاتی کاوشوں سے حاصل شدہ علم ان کے لیے زیادہ مؤثر، پختہ اور دیرپا ہوتا ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے طلباء میں خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے۔ اس طریقہ تدریس میں تمام تر معلومات طلباء کی
ذاتی محنت اور تجربے کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ اس طریقے میں طلباء کی کلاس ورک سے ہٹ کر سرگرمی میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ طلباء کے بذات خود حاصل کی گئی مزید نئی معلومات کے حصول کا راستہ کھولتی ہے۔ یہ طریقہ بچوں میں سماجی شعور پیدا کرتا ہے۔ اس طریقہ تدریس کے اختتام پر تنقید بحث کی صورت کی وجہ سے طلباء کی اساتذہ اور دوسرے ساتھیوں کی رہنمائی کا موقع ملتا ہے۔ صحت مند مقابلے کا رجحان جنم لیتا ہے، ذاتی یا دلی تسکین حاصل ہوتی ہے اور مزید منصوبوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ پروان چڑھتا ہے۔ منصوبی طریقہ تدریس کی کچھ خامیاں: اس طریقہ تدریس کی جہاں خوبیاں ہیں، ساتھ ہی اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ وقت اور سرمایہ کی ضرورت زیادہ ہونے کے باعث ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے طریقہ تدریس زیادہ مؤثر نہیں۔ اس طریقہ تدریس کے مناسب ترتیبی کورس عدم موجودگی کے باعث طلباء اور اساتذہ دونوں سے پوری طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ گروپس کی شکل میں بعض طلباء کم اور بعض زیادہ حصے لیتے ہیں، جبکہ کچھ بغیر شمولیت کے ہی رہ جاتے ہیں اور اس لیے سب طلباء کی شمولیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ فرد واحد کے لیے کسی منصوبے کا حل معلوم کرنا بڑا صبر آزما اور وقت کا زیادہ استعمال ہے جو ہمارے پاکستان میں بہت مشکل امر ہے۔ اس طریقے میں نصاب کی پابندیوں سے آزاد لازمی عنصر ہے جو کہ ایک مشکل امر ہے۔ یہ طریقہ چونکہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر اور روایات سے انحراف کرنے کے لیے ذہنی اور عملی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے ملک میں فی الحال ناممکن ہے۔ اس طریقہ پر عمل کے لیے اساتذہ سامان اور دیگر سلوک کی فراہمی ضروری ہے جو کہ ہمارے تمام تعلیمی دیواروں میں میسر نہیں۔ بہت محنت طلب طریقہ ہے جسے اکثر کترایا ہی جاتا ہے۔ ہر منصوبے کی تکمیل کے لیے تعلیمی اداروں سے باہر فیکٹریوں، تجربہ گاہوں، لائبریریوں، تفریح گاہوں، تفریح محکمات پر جانا ہوتا ہے اور وہاں تک رسائی حاصل کرنا تمام طلباء کی بس کی بات نہیں۔ اب اس کے مؤثر استعمال کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ منصوبی طریقہ تدریس کا مؤثر استعمال: منصوبی طریقہ تدریس کے استعمال کو مؤثر بنانے کے لیے درج ذیل تجاویز پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ منصوبے کو مہنگا ہونے سے بچانے کے لیے اساتذہ کو چاہیے کہ منصوبے میں استعمال ہونے والے ہر ممکنہ سامان طلباء کو خود فراہم کرے۔ طلباء کی آسانی کے لیے منصوبے کے آغاز میں اس کے متعلق قوانین و بنیادی معلومات سے بچوں کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ منصوبے کی تکمیل کے دوران اگر طلباء کسی قسم کی بھی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو اساتذہ کی مناسب رہنمائی کرنی چاہیے۔ ہر منصوبے کو اس گروہ یا طالب علم کی ذہنی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ وہ بچے کی ذہنی پہنچ کے مطابق اور بچہ بخوبی مکمل کر سکے۔ منصوبے کے عمل پر بہترین نتائج کے حصول کے لیے طلباء نظم و ضبط کا پورا خیال رکھا جائے۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد اس پر تنقید اور مختلف مراحل پر بحث مباحثے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے اور اس میں مناسب ترمیم بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے طلباء اور اساتذہ میں آرام مسلط کرنے کے بجائے ڈھکے چھپے لفظوں میں مفید رہنمائی کی جائے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔